بے نقاب قسط نمبر 34۔ لاجونتی کا صرف نام ہی لاجونتی نہیں تھا، بلکہ وہ تھی بھی ایسی۔ ماں باپ کی اکلوتی لڑکی ہونے کے علاوہ وہ ہندوستان کی ایسی ابھرتی ہوئی فنکارہ تھی جس کے بارے میں مصوری کے بڑے بڑے ناقدین کا خیال تھا کہ وہ یقیناً ملک و قوم کا نام روشن کرے گی، لیکن شہرت اور مقبولیت کی ابھی وہ ابتدائی سیڑھیاں ہی چڑھ پائی تھی کہ اچانک اس کے نام کے ساتھ مدن لال شرما کا نام منسوب کر دیا گیا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا جیسے اس کہانی میں مزید چکا دینے والی بات سامنے آنے والی ہو۔ ارتقاء نے بات جاری رکھی۔ وہ لندن سے مصوری کا ڈپلومہ لے کر آئی تھی، لیکن کسی بھی مشرقی لڑکی کی طرح اس نے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، مگر جب اس کی ملاقات مدن لال سے ہوئی اور اسے گفتگو کا موقع ملا تو وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرنے لگی۔ ارتقاء کو لاجونتی کے بارے میں اتنے وثوق سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے کسی قدر حیرت ہوئی تھی، اس لیے میں مداخلت کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تمہیں یہ تمام معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر وہ تاثرات ابھرے جو کسی بھی شخص کے چہرے پر صرف اس وقت آ سکتے ہیں جب کوئی اس بات کی صداقت کے بارے میں شک کا اظہار کرے۔ بہت کچھ خود تو مدن لال نے بتایا اور باقی کی حقیقت پروفیسر صاحب نے بتا دی، کیونکہ اب ان کے پاس چھپانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارتقاء نے مجھے دل کے ساتھ کہا، جو بات پروفیسر صاحب آج بتا رہے ہیں اگر وہ پہلے ہی وجے کے سامنے بیان کر دیتے یا کم از کم اپنا اور اس کا رشتہ اسے بتا دیتے تو کم از کم یہ دن آج وجے کو نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ بیک وقت اپنی ماں اور باپ سے نفرتوں کی انتہا پر ہے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر ارتقاء پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابھی تم نے آدھی بات سنی ہے۔ ارتقاء نے مجھ سے اتفاق کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، ویسے بھی کوئی کام ہو جانے کے بعد یہ تبصرہ کرنا بہت آسان ہے کہ اگر اس کام کو یوں کر دیا جاتا تو وہ خرابی پیدا نہیں ہوتی جو ہوئی۔ ارتقاء نے براہ راست مجھ پر طنز نہیں کیا تھا، لیکن اسے میرا تبصرہ پسند نہیں آیا تھا اور اس لیے وہ مجھ پر بلا واسطہ چوٹ کر رہی تھی۔ بحث میں الجھنے کے بجائے آگے کہو کیا ہوا تھا؟ میں نے اسے الجھنے کے بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میرے مفاہمانہ رویے کے باوجود پہلے کچھ دیر تک تو میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس نے مدن لال کی داستان بیان کرنا شروع کر دی۔ لاجونتی ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار تھی کہ اگر اس کے ہونے والے شوہر کو اس کے شوق پر اعتراض ہوا تو وہ اس شوق کو ترک کر دے گی، لیکن مدن لال اس سے ایک پرستار کی طرح ملا تھا اور اس نے لاجونتی کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اسے نہ صرف لاجونتی کے اس مشغلے کو جاری رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس کی تو دلی خواہش ہے کہ وہ اس میدان میں آگے اور آگے ترقی کرتی چلی جائے۔ بقول مدن لال کے میں نے تو اس سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد اس کا کام صرف پینٹ کرنا ہوگا اور گھر کے کام کاج میں خود سنبھال لوں گا۔ ارتقاء نے مدن لال کا کہا ہوا جملہ دہرایا تو میں تصور کے آنکھ سے اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا جسے اچانک سارے زمانے کی خوشیاں حاصل ہو گئی ہوں، لیکن یہ سب کچھ مدن لال کا جال تھا۔ ارتقاء کی گفتگو مدن لال کے چہرے سے نقاب اٹھاتی جا رہی تھی۔ لفظوں کے سوداگر نے ایک اور مارکا سر کر لیا۔ معنی سے خالی کھوکھلے لفظ بیچ کر اس نے ایک اور لڑکی کی عصمت کا سودا کر لیا، لیکن لاجونتی اور لڑکیوں کی طرح نہ روئی، نہ اس نے فریاد کی، بلکہ ایک اور جس نے بغیر کسی سے کچھ کہے خودکشی کر لی۔ ارتقاء کی زبان سے لاجونتی کی موت کا سن کر خود میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ ادھر ارتقاء بھی لاجونتی کی خودکشی کے بارے میں بتا کر خاموش ہو گئی تھی۔ اپنی اپنی جگہ ہم دونوں اس جوان موت پر سوگوار تھے۔ لاجونتی کو مدن لال نے محافظ بن کر لوٹا تھا۔ ناخدا ہی جب لٹیرے بن جائیں تو نیا کا مقدر ڈوب جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اندیکھی لاجونتی کی المناک موت کے بارے میں جان کر مجھے اس مدن لال سے نفرت سی ہونے لگی تھی جس کے احسانوں کے بار تلے میں دبا ہوا تھا۔ مدن لال نے لاجونتی سے شادی سے انکار کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ ہر سوال کا جواب اس کے پاس صرف ایک تھا، چاہے کچھ ہو جائے میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ مگر جب لاجونتی کے والدین پروفیسر شرما کے پاس اس فریاد کے ساتھ پہنچے کہ اگر ان دونوں کی شادی جلد نہیں کرائی گئی تو وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو پوری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ مدن لال اچانک ہی شادی سے گریز کیوں کر رہا ہے؟ پروفیسر شرما نے اپنے دوست کو تسلی تو دے دی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خود اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ اگر مدن لال نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ مدن لال نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بولتے ہوئے رکی تو میں نے ایک بار پھر بے چینی سے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی، فوراً پھر بولنے لگی۔ آخری حربے کے طور پر مادھو لال جی نے اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا، جسے مدن لال نے بغیر کسی مزید ہیل و حجت کے تسلیم کر لیا۔ مدن لال کے گھر چھوڑنے کی خبر ایسی نہیں تھی کہ چھپی رہتی۔ لاجونتی کے ذہن میں جو آخری امیدیں تھیں مدن لال کی اس ہٹ درمی سے وہ بھی ختم ہو گئی، اور اسی رات کو اس نے اپنے ہی دوپٹے سے خود کو پنکھے سے لٹکا کر ختم کر دیا۔ ارتقاء اس روانی سے مدن لال کی کہانی بیان کر رہی تھی جیسے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے۔ بیان کے تسلسل اور روانی کے ساتھ اس کا انداز بھی اتنا
اچھا تھا کہ میں تھوڑی دیر کو یہ بھی بھول گیا کہ میں صرف یہ سوچ کر اسپتال آیا تھا کہ صرف تھوڑی دیر رکنے کے بعد واپس ہو جاؤں گا، لیکن ارتقا کی مقناطیسیت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال رکھی تھی۔ لاجونتی کی خودکشی نے مدن لال کے ذہن کو پہلی بار جھٹکا دیا کہ اس طرح کے کھیل میں کبھی کبھی ایسے مرحلے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ اس پر جتنا زیادہ سوچتا اتنا ہی اس کا ضمیر اسے مجرم قرار دیتا۔ وہ لوٹ کر اپنے چچا کے پاس معافی کی غرض سے گیا، لیکن انہوں نے بھی اسے دھتکار دیا۔ وہ بھی اسے لاجونتی کا قاتل سمجھتے تھے۔ مدن لال نے اپنی مصروفیات یونیورسٹی تک محدود کر دی، لیکن ضمیر کی چبھن اسے کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک کاغذ اور قلم کی مصروفیت ایسی تھی جس میں ڈوب کر وہ لاجونتی کے خیال کو ذہن سے کچھ دیر جھٹکنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اس کے لکھنے کی مشق بڑھی تو زبان کی کاٹ میں بھی اضافہ ہوا، اور یوں تدریسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کی صحافیانہ سرگرمی بھی بڑھتی چلی گئی۔ بولتے بولتے ارتقا کا حلق خشک ہو گیا تھا، لیکن اب بھی وہ پوری تندہی سے وہ سب کچھ سنانے میں مصروف تھی جو اسے معلوم تھا۔ اس زمانے میں مدن لال زاہد خوش کی زندگی بس کر رہا تھا، نیلم اس کی زندگی میں آ گئی۔ مدن لال نے اسے بھی ایک طالبہ ہی سمجھا، لیکن نیلم اس سے متاثر ہو گئی، اور جب مدن لال کو یہ معلوم ہوا کہ وہ طوائف زادی ہے اور وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی جس کے لیے اس کا خاندان اسے مجبور کر رہا ہے، تو اس نے اپنے گناہوں کا کفارے کے طور پر نیلم سے شادی کر لی۔ شادی کرتے وقت اس کے دل میں کوئی کھوٹ، کوئی بے ایمانی نہیں تھی۔ وہ نیلم کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جہاں اس نے لاجونتی جیسی کئی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، وہیں اگر وہ کسی ایک ایسی لڑکی کو سہارا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے، تو اس سے کچھ تھوڑا بہت کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ مگر نیلم سے شادی کے بعد اس کی وہ پرانی شہرت جسے وہ اپنے طور پر دفن کرایا تھا لوگوں کے ذہن میں اب بھی تازہ تھی۔ وہ جن باتوں کو بھول جانا چاہتا تھا لوگ اسے وہی باتیں بار بار یاد دلاتے تھے۔ ارتقا کے ہونٹوں پر پھیلتی ہوئی خشکی دیکھ کر میں نے اس سے کہے بغیر نہ رہ سکا، بہتر ہے تم پانی پی لو، بولتے بولتے تمہارا حلق خشک ہو گیا ہے۔ میں نے ارتقا کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ مسکرا کر رہ گئی۔ خیال تو میرا بھی یہی تھا کہ پیٹرول ختم ہو رہا ہے، لیکن ابھی اتنا باقی ہے کہ یہ کہانی مکمل کر ہی لوں۔ اس نے مدن لال کی جاری داستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دوبارہ کہنے کی ہمت میں نہ کر سکا۔ میں اس کی خود اعتمادی کے بارے میں ان چند دنوں میں اتنا تو جان گیا تھا کہ اگر وہ کسی کام کو منع کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس سے یہ کام نہیں کروا سکتی۔ مدن لال نے جب چنی بائی کی بیٹی سے شادی کا فیصلہ کیا تبھی سے سوچ لیا تھا کہ اس کی راہ میں کس طرح کی مخالفتیں آ سکتی ہیں۔ ارتقا نے چلم میں توقع کے بعد پھر سے بولنا شروع کیا، اور میں ایک بار پھر سے ہمتن گوش ہو گیا۔ خفیہ شادی کے لیے مدن لال نے اپنے چچا چچی سے ایک بار پھر مدد چاہی، جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد شہری چھوڑ گئے تھے۔ مدن اور نیلم چچا کے یہاں پہنچے اور وہیں شادی کر کے دونوں واپس آ گئے۔ پروفیسر صاحب کو یقین آیا تھا کہ مدن سدھر بھی سکتا ہے، لیکن شادی کے بارے میں بتا کر مدن نے منا ہی لیا۔ یوں بھی وہ دونوں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اب بھی مدن سدھر سکتا ہے تب بھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یوں نیلم اور مدن ایک ہوئے۔ ارتقا کی گفتگو میں ایک بار پھر وقفہ آ گیا۔ میں بغیر کچھ کہے اٹھ گیا اور وارڈ کی جانب چل پڑا۔ ارتقا کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر دیکھتی رہ گئی۔ میں نے وارڈ میں داخل ہو کر نرس سے گلاس مانگا، لیکن وہ پانی ہی لے آئی، جسے لے کر میں باہر ارتقا کے پاس چلا آیا۔ اب ضد چھوڑ کے پہلے سے پی لو، میں نے گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس نے بغیر کچھ کہے پورا گلاس پی لیا۔ ٹھیک ہے، اب بیان آگے بڑھایا جائے، میں نے گلاس کو منڈیر پر رکھتے ہوئے کہا۔ پانی فراہم کرنے کا وعدہ شاید انتخابی منشور میں تھا۔ ارتقا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جلدی سے اپنی بات مکمل کرو تاکہ میں جا سکوں۔ میں نے اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کہا، سوری، اگر تم وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ میں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کسی بھی بحث میں الجھے بغیر آپ وہ کام کریں جو آپ سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا جناب۔ ارتقا کے لہجے میں بھی شرارت موجود تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے مزید کچھ کہا تو وہ بھی جواب دینے سے نہیں چوکے گی، اس لیے میں چپ رہا، اور ارتقا نے بھی میرا موڈ دیکھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر لی۔ ہمیں تو اب تک یہی بتایا گیا تھا کہ مدن لال ایک روز چپکے سے رکا رکھ کر بھاگ گیا تھا، لیکن مدن لال کا کہنا کچھ اور ہے۔ ارتقا نے دوبارہ پٹری پر آتے ہوئے کہا، اب اسے شاید میری جانب سے کسی سوال کی توقع تھی، اس لیے وہ کچھ دیر کو رکی، لیکن میری جانب سے کوئی سوال نہ ہونے پر اس نے خود ہی بات آگے بڑھا دی۔ مدن لال کا کہنا ہے کہ نیلم سے چھپ کر شادی کرنے کے بعد اس نے فرار کا کامیاب منصوبہ بنایا۔ اس نے بالا ہی بالا دہلی میں ملازمت کا بندوبست کیا، اور پھر ایک دن وہ دونوں چپکے سے دہلی آ گئے۔ یہ اخبار کی ملازمت اس کی منتظر تھی۔ ارتقا نے اپنی ہی بیان کی ہوئی کہانی کا وہ تردیدی بیان مدن لال کے حوالے سے جاری کرنا شروع کر دیا۔ نیلم کے فرار سے چنی بائی انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اس کی سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ڈانڈے ملانے شروع کر دیے، اور پھر کڑیاں ملاتے ملاتے اس نے ان دونوں کو ڈھونڈ نکالا، مگر تب تک نیلم جان کے ماں بننے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔
ارتقا کی نگاہیں ایک بار پھر جھک گئی تھی، اپنے پورے اعتماد کے باوجود اس کی حیائی سے اس طرح کی گفتگو کرنے سے روک رہی تھی، لیکن یہ باتیں کیے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ چنی بائی نے ایک دنیا دیکھ رکھی تھی، اس کے علاوہ اپنی بیٹی کو بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے پرانے اور آزمودہ طریقہ کار کو اپنانے کے بجائے ایک مختلف طریقہ اپنایا اور اپنی بیٹی کو اغوا کروانے کے بجائے اس نے مدن کو اغوا کر لیا اور ساتھ ہی مدن کی جانب سے ایک رکے سے بھجوا دیا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مدن لال کی بدقسمتی کے یا اس کے ماضی کا ریکارڈ اس کے آڑے آ گیا اور نیلم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ مدن لال نے اس سے شادی کا ڈھونگ رچا کر اب اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ساتھ ہی چنی بائی اپنے گرگوں کے ساتھ اس کے پاس واپس اسے لے جانے کے لیے پہنچ گئی۔ نیلم کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تو اس نے ایک بار پھر فرار کی راہ اپناتے ہوئے پروفیسر مادھو لال کی پناہ میں آنا چاہا اور پروفیسر نے اسے پناہ بھی دی، لیکن وجے کی ولادت کے بعد چنی بائی جب پوری تیاریوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچی تو وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکی اور وجے کو پروفیسر صاحب کے حوالے کر کے چنی بائی کے ساتھ چلی گئی۔ یہ سب کچھ مدن نے تمہیں بتایا ہوگا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ مدن لال اور اس کی کہانیوں سے کسی حد تک میں بھی واقف تھا، اس لیے فوری طور پر مجھے اس کہانی پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ارتقا نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، بتایا تو مدن لال نے ہی ہے، لیکن اسے پروفیسر صاحب نے بہت حد تک کنفرم ہی کر لیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں اس کی دلیل سے اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب کا کہنا کہ اس بات میں صداقت ہے کہ مدن لال ان سے ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ چنی بائی کے آدمی نے اسے مہینوں یرغمال بنائے رکھا، جہاں اسے ہر بات کی آزادی تھی ماں سوائے کسی سے ملنے کے، یعنی وہ جو چاہے لکھ سکتا تھا، لیکن وہ اس کے آدمیوں کی نظروں سے گزرے بغیر آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے اخبار میں اس کے مضامین شائع ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اس بات پر اس لیے یقین نہیں کیا کہ وہ اس کے پرانے ریکارڈ سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اسے وجے کی موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ ارتقا نے مدن کی وکالت جاری رکھتے ہوئے کہا، اور مدن اتنا معصوم تھا کہ اس کا شہر میں کوئی ایسا جاننے والا بھی نہیں تھا جسے بتا سکتا کہ ایک لڑکی پروفیسر سے یہاں آئی تھی اور ایک بچے کو جنم دینے کے بعد اسے کچھ لوگ لے گئے، جبکہ 25-26 سال قبل تو تمہارا شہر اور بھی چھوٹا رہا ہوگا۔ بال کی کھال نکالنے کی عادت میں نے مدن ہی سے سیکھی تھی اور اب یہ اسی کے خلاف جا رہی تھی۔ میرے اس اعتراض کے اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ یہ تمام باتیں سچ بھی مان لی جائے تب بھی وہ نیلم سے کیوں نہیں ملا؟ اسے کیوں نہیں بتایا کہ اس کی ماں کے آدمیوں نے اسے اغوا کر کے یرغمال بنایا ہوا تھا؟ میں نے دلیل کا ایک اور بار کرتے ہوئے کہا۔ مدن کہتا ہے کہ چنی بائی کے آدمیوں نے اسے زد و کوب کیا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ دوبارہ نظر آیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے، مگر کچھ برس بعد جب نیلم سے ملا تو اس نے کہا کہ اس کا بچہ تو اسی وقت یعنی پیدائش سے قبل ہی مر گیا تھا۔ اس وقت تک نیلم فلم ایکٹریس بن چکی تھی۔ ارتقا نے مدن لال کا نقطہ نظر پیش کرنے میں اب بھی کوتاہی سے کام نہیں لیا تھا۔ بات اصل میں یہی تھی ارتقا جو تم نے اب کہی ہے، میں نے ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ ارتقا اپنی سوچ کے تمام تر ارتکاز کے ساتھ میری جانب متوجہ ہو گئی۔ میں نے سوچنے کے انداز میں خلا میں گھورتے ہوئے کہا، ہوا بھی یہی ہوگا کہ چنی بائی کے آدمیوں نے اسے مارا پیٹا ہوگا، ضرورت سے زیادہ خوفزدہ کیا ہوگا، اور اسی خوف کے عالم میں اس نے وہ روکا لکھ دیا جو نیلم تک پہنچا۔ ارتقا نے بات کاٹ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ممکن ہے اس رکے کے بعد چنی بائی پہنچی ہو اور نیلم نے خوفزدہ ہونے کے بجائے فرار ہونے کو ترجیح دی ہو، مگر جب چنی بائی نے بچے کے سوال پر اسے بلیک میل کیا تو وہ مجبور ہو گئی ہو۔ میں نے موجودہ حالات و واقعات کے مطابق اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا، حقیقت جو بھی ہو، اصل مسئلہ تو اپنی جگہ ہے۔ وجے اس بات پر کس طرح راضی کیا جائے کہ وہ ماضی کی ان باتوں پر مشتعل ہونا چھوڑ دے؟ ارتقا کی تان گھوم کر پھر وہیں وجے پر آن کر ٹوٹی تھی۔ تم مدن سے حقیقت اگلوا لو تو میں وجے کے سامنے ساری صورتحال رکھ کر اس سے بات کرتا ہوں، میں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، لیکن وجے کے سامنے کوئی فلمی کہانی نما چیز رکھنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ احمقانہ باتوں کا تجزیہ کر کے مزید چراغ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر اسے بیوقوف بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اچانک یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی وقت یہاں خرچ کر دیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں مدن لال سے بلواؤں کہ یہ تمام عذاب اس ایک لمحے کی بزدلی کا ہے جب وہ مردانگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہا تھا؟ ارتقا نے مجھے جانے کے لیے پرتولتے دیکھ کر کہا، تم ٹھیک سمجھی۔ میں نے اس کی تائید کی۔ اب کی بار آؤ گے تو میں یہ کام بھی کر چکی ہوں گی، اس نے اپنے مخصوص پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ارتقا سے مدن لال اور وجے کی پرابلم پر بات کرتے ہوئے وقت تو کافی ضائع ہوا، لیکن اس کا ایک فوری فائدہ یہ ضرور ہوا کہ مستقل سیاسی ماحول میں رہنے سے ذہن پر جو ایک گرد سی جمنے لگی تھی وہ چھٹ گئی اور میں تازہ دم ہو کر ایک بار پھر میدان میں اتر آیا تھا۔